میرے دوستوں، جو ہمارے سنت وال جماعت کے علماء اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ جی ہم اگر جوانوں کو کے سوالات کے جواب نہیں دیں گے، ان سے ہم کوئی بھی آنسر کوسچن کا سیشن نہیں رکھیں گے تو یہ بالکل ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے جیسے وہ پرانے بزرگ چلتے ہیں، تو ایسے بالکل بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ دیکھیں نا، آج جو اللہ یاری صاحب کے پاس آئے ہیں یہ سنت وال جماعت کے جوان ہیں، اور یہ جتنے ینگسٹر ہیں وہ تحقیقی لوگ ہیں جن کے کوئی دماغ کام کرتے ہیں، جو یوٹیوب سے کوئی ولگر چیزیں نہیں دیکھتے، کوئی فلمیں نہیں دیکھتے، کوئی اور ایسے ناچ گانے والی چیزیں نہیں دیکھتے، وہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو چاہتے ہیں کہ ہم جہنم نہ جائیں اور ہم صراط مستقیم پا جائیں، تو ان کے لیے ظاہر ہے وہ تحقیق کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہے۔ ظاہر ہے اگر ہمارے سنت وال جماعت والے ان جوانوں سے آنسر کوسچن نہیں کریں گے، ان کے اندر جو باتیں ہیں وہ ان کا سنیں گے نہیں اور ان کے مدلل کوئی جواب نہیں دیں گے، تو یہ سارے کے سارے ظاہر ہے کہ ان کے جو انہوں نے گیم بنا کے رکھی ہے اس گیم سے یہ باہر نکلتے چلے جائیں گے۔ اور آج اسی طریقے سے یہ دیکھیں اللہ یاری صاحب کے پاس آیا ہوا ہے یہ جوان، اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ان کے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، اور ہم اپنی جو کشکول ہے، جو جس میں علم کی خیرات ہے، وہ اس کے لیے ہمیں کشکول کو سیدھا رکھنا پڑے گا، تاکہ ہم اپنے لیے ڈھونڈ لیں کہ کوئی آخرت کا کوئی ہمارے لیے کوئی سلسلہ بن جائے، تاکہ ہم دنیا میں رہ کے اور فرقوں کے اندر گھس کے، اور خدا نہ خواستہ ہم قیامت والے دن ان مولویوں کی ماننے کے بعد کہیں ہم جہنم نہ چلے جائیں۔ جی، میں مزید اہل بیت کی اگر محبت جاگی ہے میرے اندر، اہل حدیث سے تھے حالانکہ، تو علی بھائی کو سن کے یہ جو ہے ہمیں اندازہ ہوا، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو سنتا رہتا ہوں، کہیں نہ کہیں مجھے ایک فیل آتی ہے کہ آپ تھوڑا سا زیادہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو، لیکن میں مزید آپ سے سیکھتا بھی رہوں گا۔ ایک تھوڑا فلسفے پہ اگر بات کی جائے کہ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے ہمارے لیے، تو یہ سب ایک ٹیچر ہے نا جن سے ہم نے سیکھا ہے، دین تو آتر سے آیا، تو ہم نے سبق کو تھوڑا سائڈ پہ کر دیا ہے اور ان پرسنالٹیز کو لے کے وہ فوکس کر دیا۔ ایگزام آپ کیسے پاس کریں گے؟ جب ٹیچر نے آپ کو علم دیا، سبق دیا، وہ لکھیں گے تو پاس ہوں گے۔ اگر ٹیچر کے قصیدے لکھتے رہیں گے تو وہ آپ کیسے پاس کریں گے؟ تو تھوڑا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں وہ اتنا زیادہ، میرے خیال سے دن میں وہ نام ہی لیتے ہوں گے زیادہ، یا علی یا حسین یا فاطمہ، جو کہ ایک اچھی مطلب ایک امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہے، لیکن اللہ کہاں گیا یہاں پہ؟ آپ کا نہیں خیال کہ شرک ہو گیا؟ تو مجھے یہ تھوڑا اعتراض ہے کہ محرم کے 10 دنوں تو میں جو ہے آپ کو شیعہ نظر آئیں گے ایکٹیو، ٹھیک ہے، وہ بھی دکھائیں گے کہ بھی ہمارا یہ اسلام، سوری میں بحث نہیں کر رہا، میرا جو ایک جی جی ڈاؤٹ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ مین تو سبق کہاں گیا؟ ہماری نماز، تو روزہ، شیعہ زکوٰۃ حضرات کہاں جو ہے گئی؟ نا پاکستان میں، ان میں جہالت بہت ہے، آپ کی بات صحیح ہے، اور کسی قوم کے جہال کو دیکھ کر ان سے نہیں سیکھنا چاہیے، اس قوم کے علماء سے سیکھنا چاہیے، اس قوم کے کتب سے سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جہاں تک مستری صاحب کا تعلق ہے، مستری صاحب کا بس اتنا کام ہے کہ وہ معاویہ تک آ جاتے ہیں، کہ معاویہ کو وہ کچھ برا، پھر اس کو بھی کہتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ، اس کو بھی زیادہ حد تک نہیں، وہ یعنی کچھ کہتے ہیں اس کے کام صحیح نہیں، پھر وہ اس کو رضی اللہ، امیر معاویہ صحابی، اس پہ بھی فدا ہو جاتے ہیں۔ اور جو اصل حقیقت ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کا آغاز کن لوگوں نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصایا کو کن لوگوں نے اپنے پیروں کے تلے رکھا اور ان کو پامال کیا؟ اس کو وہ اقرار نہیں کرتے، وہ آپ کو غلط باتیں بتاتے ہیں اور اس کو چھپاتے ہیں۔ اوکے میرے بھائی، معاویہ میں کوئی اگر چیز، اس کوئی ٹائم پہ بڑی ہوتا، چیز میں نہیں ہے آج معاویہ کو، جاتا۔ وہ بھی اس کو صحیح طرح برا تو نہیں کہتا نا، کچھ برا کہتا ہے پر وہ کہتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ، وہ معاویہ کوئی میرے بڑی لیے بھی چیز نہیں سب ہے۔ صحابیوں سے اصل چیز جو افضل ہے جو نا، ہیں حضرت علی۔ مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت ہے، اس کو حل کریں تو سارے اختلافات حل ہو جاتے ہیں اس میں مسئلے کہتا پہ۔ ہوں کہ حضرت علی کا، پھر آپ توحید کی بات کرتے ہیں نا، یہ مستری کو توحید کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ بدترین مشرک ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نظر آئے گا، اور اللہ اگر ایک نظر آنے والی چیز ہے اس میں اور اس مخلوق میں فرق ہے، وہ خود مخلوق ہے، اس میں اور وشنو میں کیا فرق ہے؟ وشنو جو ہے نا، آپ ویکیپیڈیا میں دیکھیں، وہ ہندوؤں کا خدا ہے جو آسمان میں ہوتا ہے، خوبصورت سا لڑکا ہے، اس کے 4 ہاتھ ہیں، بال ہیں وغیرہ، ادھر چلتا پڑتا ہے، اور کیا فرق ہے وشنو میں اور اللہ میاں میں؟ صرف نام کا فرق ہے نا، صفات تو ایک ہی ہے، وہ بھی خوبصورت سا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ مصری صاحب کا رب بھی وہی ہے، نظر آتا ہے، بات کرتا ہے، ہنستا ہے، کرسی پہ بیٹھتا ہے، کرسی کی آواز نکل آتی ہے، صفات تو وہی ہیں۔ جو بھی چیز میرے بھائی، جو بھی چیز نظر آنے والی چیز ہے، وہ آپ کا رب اللہ خالق نہیں ہو سکتا، لئی سکے میں، وہ کسی چیز کی طرح ہے ہی نہیں، اس میں اگر مخلوقین کسی بھی مخلوق کا صفات ہو تو وہ خود مخلوق ہے، اس کا پھر بنانے والا کون ہے؟ کوئی چیز بھی جو جسم ہے
وہ اشیاء کا خالق نہیں ہو سکتا، وہ خود مخلوق ہے۔ اب اس کی بحث کہاں ہے؟ اس کی بحث انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے میں کبھی آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا، اوکے؟ ہاں، جی سر، توحید کی بات جب جزاک کر رہا ہے اللہ۔ نا، وہ خود جی بدترین شرک میں مبتلا ہے وہ شخص، اس کو پتہ نہیں ہے توحید کیا ہے۔ لیجیے میرے دوستو، اللہ یاری صاحب نے سیدھے سیدھے کہہ دیا کہ وہ انجینئر علی مرزا جو ہے نا، وہ خود جو ایک مشرک آدمی ہے، اس کی توحید ہی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو ابھی پھونڈے مارنے کی بجائے کہ میرے اتنے ملین فالوور، اس کی وہ ایک گردان چھوڑ کے تو اسے خود تحقیق کرنی پڑے گی کہ توحید کو کیسا مانا جائے، اللہ کو کیسا مانا جائے۔ توحید وہ جن سے لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لے رہے، وہ لیتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے جو اپنے سورسز ہیں، وہ جو بیان کر دیا جناب ابو حنیفہ نے، وہاں سے وہ لے رہے ہیں، اور جتنے 4 امام گزرے ہیں، احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، ان سے جو کچھ بھی ہے وہ اخذ کرتے ہیں، پھر وہ سیاستہ کی جو بکس ہیں ان سے وہ لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب جن پہ درود ہے، اگر ان سے کوئی چیز لی جائے گی تو پھر انسان اپنے آپ کو درست کر سکتا ہے، پھر صراط مستقیم کی طرف وہ آ سکتا ہے، نہیں تو وہ خام خیالی میں ہوگا، نہ اس کی اپنی توحید ٹھیک ہوگی، کیونکہ اس توحید میں جب وہ اپنے ہاتھوں والا اللہ مانے گا، پاؤں والا اللہ مانے گا، اور اس کی زلفیں ہوں گی، پھر وہ ایک چیئر پہ بیٹھے گا، پھر چیئر سے چوں چوں کی آوازیں آئیں گی، وہ اس کے جناب گھنگریالے بال ہوں گے، جب ایسا پورا نقشہ کھینچا جائے گا تو اللہ یاری سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے کہ یہ جو بھارت والے ہیں، انڈیا والے ہیں، ان کا جو وشنو ہے، وشنو میں، اور یہ جو سنت والجماعت جو سیاستہ کو ماننے والے ہیں، ان کے اللہ میں اور وشنو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میرے حساب سے تھوڑی غور فکر کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ انسان خود سمجھتا ہو کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، پرفیکٹ ہوں، اور اپنے آپ کو طالب علم نہ مانے، اور طالب علم منہ سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کے اندر لچک ہونی چاہیے، وہ اس پہ غور فکر کرنا چاہیے، خدا نہ خواستہ کوئی ہم سے کوئی چیز ایسی مس نہ ہو جائے، قیامت والے دن ہم جا کے پھنس نہ جائیں گے۔ یا علی مدد یا حسین مدد، یہ کہیں نہ کہیں شرک کی کیٹیگری میں نہیں فال کرتا؟ آپ کیوں اللہ سے کیوں مانگے، یا کا نعبد و کیوں یا کا نستعین۔ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن کسی اور سے مانگنا شرک نہیں ہے۔ ہم نہیں کہتے اللہ سے نہ مانگو، اللہ سے 1000 مرتبہ مانگو، 1,00,000 مرتبہ مانگو۔ شیعہ مذہب میں جتنی دعائیں ہیں وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہیں۔ شیعہ مذہب میں جتنی منسوس نمازیں ہیں ہمارے پاس، کہ منڈے کے دن کون سی نماز پڑھنی چاہیے، ٹیوزڈے کے دن کیا، اتنے دعائیں ہیں، سبحان اللہ، کس گھڑی میں کون سی نماز ہے، کون سی دعا ہے، اتنے زیادہ ہمارے پاس۔ وہ کس مذہب کے ساتھ ہے؟ وہ سب منسوس، سب کے حدیث کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ ہم نہیں کہتے اللہ سے نہ مانگو، لیکن کسی دوسرے سے مانگنا یہ حرام نہیں ہے، یہ مکروہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو چیز اللہ کے لیے مخصوص ہے وہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کریں، جی ہاں، وہ آپ مشرک بن جاتے۔ ہم مدد مانگنا یا پکارنا، خود نماز میں السلام علیک ایھا النبی، عجیب قوم ہے، خود نماز میں دن میں کتنا دفعہ نماز پڑھتے ہیں؟ 10-15 مرتبہ تو انسان نماز پڑھتا ہے نا دن میں، نوافل کے ساتھ، السلام علیک ایھا النبی، یہ پکارنا نہیں ہے؟ اگر پکارنا ہی شرک ہے تو نماز چھوڑ دو بھائی، اللہ نے ایسے نماز سکھا دیا ہے کہ اس میں مردے کو آپ پکارتے ہو۔ اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے۔ جی ٹھیک جی ہے سر، بس اللہ حافظ سر۔ ایک آخری چیز دیکھیں، میں کریٹیکل ہوں، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ علی بھائی ڈیبیٹ میں نہیں بیٹھتے، آپ دلیر آدمی ہیں، آپ کوئی بھی آ جائے عالم، آپ اس کے ساتھ خود کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھو۔ میں خود مانتا ہوں کہ علی بھائی ڈرپوک ہیں، لیکن علمی لحاظ سے وہ مجھے تھوڑے بہتر لگتے ہیں۔ آپ کو بھی سن رہا ہوں، پر پتہ نہیں کیوں وہ ڈرتے ہیں لوگوں کے آگے بھی بیٹھنے سے، اس کو پتہ ہے تو جواب وہ نہیں ہے میں اس کے پاس، اس کے پاس جی جواب نہیں، اس کو بخوبی چلیں، پتہ ہے۔ اوکے جی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ اوکے سر، تھینک یو۔ انجینئر علی مرزا صاحب اپنا صرف وہ یہ رٹانا مارتے رہے بیٹھ کے وہاں پہ کہ آپ کے اتنے فالوور، کبھی اپنے جو فالورز ہیں ان کی بھی بات سن لیا کر۔ وہ آ کے تو یہاں اللہ یاری صاحب کے سامنے آ کے انہوں نے دونوں کا کمپیئر کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ اللہ یاری صاحب بہادر آدمی ہیں، اور وہ جو انجینئر علی مرزا صاحب ہیں وہ بزدل آدمی ہیں۔ اور شیعہ دوست ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہی بات جب خیبر میں جناب عمر کو جب بھیجا تھا کمانڈر بنا کے، تو وہاں سے جب بھاگ کے آئے تو صحابہ کرام بھی کہہ رہے تھے کہ جناب عمر جو ہے نا وہ بزدل ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ شیعہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ آپ اگر بزدلوں کو مانیں گے تو ظاہر ہے آپ نے بھی بزدل ہی بننا ہے، انہی کے نقش قدم پہ چلتے چلتے، تو ظاہر ہے کہ پھر اندر بیٹھے بیٹھے آپ کسی سے نہ تو آپ مناظرہ کرتے ہیں، اور نہ آپ کے پاس کوئی دلائل ایسے ہیں کہ آپ اہل تشیع کے سامنا کر سکیں۔ اگر آپ نے اپنا کوئی چینل بنایا ہے جس پہ کوئی آنسر کویسچن ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ نے پورے فلٹر لگائے ہوئے ہیں، بیچ میں اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں، ان سے کویسچن آنسر وہ کویسچن آتے رہتے ہیں، پھر جو آپ کو سوٹیبل ہوتا ہے تو پھر اس کے آپ نے
में वो कुछ जवाब देने होते हैं। ऐसे ज़ाहिर है कोई काम, ज़ाहिर है आपकी अपनी जो हिकमत अमली है उस पर आप कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ कि आप किसको मान रहे हैं। जिन पे दरूद है उनका सिर्फ नाम लेते हैं, या उनके जो बुक्स हैं या जो उनके फरामीन हैं उनको भी मानते हैं। मजबूरी ये है कि आपने इलियास कादरी से शुरू करके तो आप अपने स्टाइल जो है ना कि जैसे ख़वातीन हाथ बांधती हैं वैसे तक आप पहुंच चुके हैं, और नीचे से टांगे फैलाते हैं, ऊपर से जनाब जी हाथ ख़वातीन की तरफ बांधना, फिर जो है वो मूछें पस्त करने का हुक्म है। लेकिन आप उससे भी आगे बढ़ के तो आपने बिल्कुल सेफ्टी रगड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से आप जो है ना आपकी जो शबात है वो जरा गौर से आप अगर आईने में देखेंगे तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ समझ आपको आएगी। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा बेहतर कीजिए, और अगर ये जो आपके जो फॉलोअर हैं, अगर इतने लोग आपके पीछे हैं, तो आप ये ना हो कि क़यामत वाले दिन खुद भी फंस जाएं और सारे लोगों को भी जितने पीछे आपके मानने वाले उनको फंसा दें। गौर फिक्र के जो वो विंडोज हैं उनको आप खुला रखें, उनको बंद ना कर दें। तअस्सुब की ऐनकें उतारेंगे तो मेरे हिसाब से कोई इन लोगों का ज्यादा भला हो सकता है। बाकी आपकी अपनी मर्जी, हर इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, वो अपनी मर्जी से यहाँ से चूज करेगा, और डे ऑफ जजमेंट पे हर बंदे का जो है वो डिसीजन होना है। बाकी इंशाल्लाह दोस्तों हम इंशाल्लाह कोई नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर खिदमत होते हैं। बहुत शुक्रिया।